اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، متاحت عدلیہ میں ہڑتالیں، محرکات اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح عظیم رہنما تھے۔ انہوں نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے خود کو وقف کیے رکھا۔ خود وہ وکیل تھے اور پاکستان کو جس طرح انہوں نے حاصل کیا، ان کی شب و روز کی تگ و تاز کا اگر جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے غازی تھے۔ ان کی ڈکشنری میں بس یہی لکھا تھا کہ کام کام اور بس کام۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی قیادت کرنے والے عظیم رہنما حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ سچائی کی پاسداری کی۔ اپنے کلائنٹ سے وہ صرف کام کرنے کی فیس لیتے، اگر کام نہ کرنا ہوتا تو وہ انکار فرما دیتے، حتیٰ کہ وہ لی ہوئی فیس بھی واپس کر دیتے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بخوبی علم تھا کہ برِ صغیر پاک و ہند کے باسیوں کی عادات کیسی ہیں اور ان کو کس طرح لیڈ کرنا ہے۔ اس لیے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ سچائی کا سہارا لیا اور اپنی قوم کو سچائی کا سبق دیا اور واضح فرما دیا کہ ہمارا دستور قرآن ہے اور ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں تو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستور حیات عطا فرما دیا تھا۔ وکالت اتنا مقدس پیشہ کہ اس حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں۔ پاکستان میں وکالت مشکل پیشہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں قانون کی بالادستی کو حکمران اشرافیہ نے خود ہی اپنے پاؤں تلے روندا ہوا ہے، اور عوام الناس اور اشرافیہ کے لیے انصاف کے تقاضے مختلف ہیں۔ جن حکمرانوں نے ملک میں قانون کی بالادستی کو قائم رکھنا ہے، ان حکمرانوں کی طرف سے دن رات اپنے خلاف ہونے والے فیصلوں کی بنا پر عدالت عظمیٰ کے ججوں پر نکتہ چینی کی جا رہی ہوتی ہے۔ یوں حکمران جنہوں نے قوم کے باپ کا فرض ادا کرنا ہوتا ہے، وہی حکمران اپنی قوم کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز ظالم ہیں۔ یوں جنہوں نے راہبری کا حق ادا کرنا تھا، وہ قوم کو راہزنی کا سبق سکھا رہے ہیں، اور ایسا سب کچھ دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے اور کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کی جا رہی، بلکہ حکمران اشرافیہ نے باقاعدہ سوشل میڈیا فورس بنا دیا جو سوشل میڈیا پر دن رات عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں۔ چیف جسٹس کو ایسے مخاطب کرتے ہیں جیسے وہ چیف جسٹس نہ ہو بلکہ دشمن ملک کا کوئی فوجی ہو۔ فوج کے خلاف خوب سوشل میڈیا پر جو ہے وہ یہ اشرافیہ جو ہے اپنے معصوم کارکنوں کے ذریعے شور مچاتی ہے۔ قائد اعظم سے بات شروع تھی اور قانون کی بالادستی کے تصور سے ہوتی ہوئی سیاستدانوں کے انداز پر آ گئی۔ اصل میں راکم اپنی وکلا برادری سے یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ قانون کی بالادستی کا جھنڈا ہمیشہ وکلا نے ہی بلند رکھا ہے۔ قانون کی بالادستی کسی ملازم کے بس کی بات نہیں، خواہ وہ جج ہو، خواہ وہ وزیر مشیر یا وہ کوئی جرنیل ہو۔ قانون کی بالادستی کا کام صرف وکلا برادری کا ہی فریضہ ہے، اور اس مقصد کے لیے وکلا نے ہر دور کے آمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ مشرف جیسے آمر کو تگنی کا ناچ نچوایا، اور مشرف نے انتقام کے طور پر وکلا کو زندہ جلا دیا۔ متاحت عدلیہ میں عام لوگ انصاف کے لیے آتے ہیں، سوائے طلاق اور وراثتی سرٹیفکیٹ کے اجرا۔ وراثتی سرٹیفکیٹ کا اجرا بھی اب نادرہ کو دے دیا گیا ہے۔ کون سا ایسا کیس ہے جس کا فیصلہ عدلیہ کر رہی ہے؟ سالوں تک کیس چلتے ہیں اور یوں عوام عدالتوں میں ذلیل و خوار ہوتی رہتی ہے۔ ایکسکیوز می۔ غریب لوگ ہی عدالتوں میں آتے ہیں، بعض افراد تو کسی کو اپنا حق مارنے ہی نہیں دیتے، اس لیے وہ تو انصاف عدالتوں کے باہر ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن عام آدمی جو کہ طاقت کے زور پر انصاف حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ متاحت عدلیہ کا رخ کرتا ہے۔ یوں دہائیوں تک کیس چلتا ہے۔ وکلا کی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کسی بھی ایشو پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا بہت اہم ہے، کیونکہ وکلا قانون کی بالادستی کا ہر اول دستہ ہے، اس لیے ان کی جانب سے ہر معاملے پر آواز اٹھانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یوں کسی بھی معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہڑتال کا سہارا لیا جاتا ہے، حالانکہ عدالتوں میں کام جاری رکھتے ہوئے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اور احتجاجی اجلاس منعقد کر کے زیادہ مؤثر انداز میں احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے۔ جب ہڑتال ہو جاتی ہے تو ہزاروں کیس التوا میں چلے جاتے ہیں اور سائلین بیچارے مزید شکست خوردگی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ ان کا موجودہ نظام انصاف سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے وکلا برادری کو اہم معاملات میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے مکمل چھٹی کرنے کی بجائے احتجاجی اجلاس اور سیاہ پٹیاں بازو پر باندھ کر اپنے عدالتی امور انجام دینے کا کام کرتے رہنا چاہیے، تاکہ عام لوگ بیچارے اس سے متاثر نہ ہوں۔ دوستو،
یہ آرٹیکل میں نے لکھا تھا، پرنٹ میڈیا میں بھی شائع ہوا، اور اب آپ کی خدمت پہ بھی میں نے پیش کیا۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم و کرم فرمائے، ہمارے نظام پر رحم و کرم فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔